بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مشرکین عرب اور کفار و منکرین یہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعوی نبوت اور رسالت بالکل نئی بات ہو گئی ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کا پرانا دین اور جو رسوم اور بت پرستی ہماری چلی آ رہی تھی اس ساری کا انکار کر دیا گیا ہے. لیکن مرور زمانہ بھی کوئی چیز ہے، وقت جب گزرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم سے روکا نہیں جا رہا تو دیکھیں، انتظار کریں کیا ہوتا ہے، کب تک یہ بات چلتی ہے، آخر یہ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اور یہاں صرف ان لوگوں کو خطاب نہیں فرمایا بلکہ روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو خطاب فرمایا، اور قیامت تک آنے والے افراد جن میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، اور دنیا پہ جو بعثت عالی سے لے کر آج تک گزر گئے وہ بھی شامل ہیں، جو آج موجود ہیں وہ سارے بھی شامل ہیں، اور قیامت تک جو ہمارے بعد آنے والے ہیں وہ سب بھی اس خطاب میں شامل ہیں. سب کو پکار کر کہا گیا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم علیہ السلام، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تمہارے پاس اللہ کریم کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے بہت واضح دلیل آ چکی، اور ہم نے تم پر بڑا روشنیاں بکھیرنے والا نور نازل فرما دیا. ایسا نور جو بالکل واضح ہے اور جس کے سمجھنے اور ماننے میں کوئی عقلی یا نقلی دلیل حائل نہیں ہے سوائے انسان کی بدبختی اور بدقسمتی. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ کہ بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان اور حق کا اتباع. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کفری ہے، اسلام نہیں. اور دوسری بات اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ اس کی مکلف ساری انسانیت، روئے زمین پر سانس لینے والا ہر فرد، آنے والا ہر بندہ قیامت تک اس بات کا مکلف ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے، خلوص دل سے اسے قبول کرے، اور اپنی پوری ہمت لگا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر.
انسانی نظر بہت محدود ہے، اور جب وہ مادی دنیا میں آتا ہے تو اس کا وجود مادی ہے، اور مکلف بالذات براہ راست مکلف چونکہ بدن ہے تو وہ بدن کی ضروریات تو فوراً محسوس کرتا ہے، لیکن جب تک اس میں پختگی نہیں آتی، وہ بالغ نہیں ہوتا، اس کی عقل سلامت نہیں ہوتی، مکمل نہیں، تب تک اسے روح کے تقاضوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے نابالغ بچے شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، بلوغ پر بچہ شریعت کا مکلف ہوتا ہے۔ بالغ ہونے تک اسے روحانی تقاضوں کی سمجھ نہیں آتی، لیکن مادی تقاضا تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ کے لیے شور کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو روتا چلاتا ہے، بھوک پیاس لگتی ہے تو آواز، اگر بات نہیں کر سکتا چھوٹا بچہ بھی روتا چلاتا، اپنی پریشانی کا اظہار تو کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بلوغت میں قدم رکھتا ہے، اس کی عقل میں پختگی آ جاتی ہے تو بحیثیت انسان اسے یہ شعور و ادراک بھی مل جاتا ہے کہ صرف بدن ہی نہیں، اس کے ساتھ اس کی روح بھی ہے۔ بدن کو سلامت رکھنا، صحت مند رکھنا ضروری ہے، لیکن صرف بدن کو نہیں، اس کے ساتھ روح کی سلامتی اور اس کی صحت مندی بھی ضروری ہے۔ اگر مادی وجود پہ رہیں تو پھر تو زندگی یہی دنیا کی ہے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لائیں تو حقیقی زندگی یہ نہیں ہے، یہ ایک عرصہ امتحان ہے، آزمائش کا دور ہے، جس میں بندہ اپنی دائمی اور ابدی زندگی کی تعمیر کرتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے سامان جمع کرتا ہے، اپنے آرام کے وسائل جمع کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ اسی دار دنیا میں کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی ہے، اس میں اسے کام آتا ہے۔ تو فرمایا اب کسی اور آنے والے کا انتظار نہ کرو، اب کسی حادثے کا بھی انتظار نہ کرو، کسی ایسے واقعہ کا انتظار نہ کرو جو تمہارے لیے کوئی نئی راہ کھول دے گا۔ آنے والا آ چکا، تشریف لانے والا تشریف لا چکا، اور اللہ کریم کی سب سے بڑی دلیل، عظمت الہی کی سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک ولی اللہ کے حالات پڑھ رہا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں قریب المرگ تھا، مرض الموت میں شیطان نے مجھے گھیر لیا اور مجھ پر سوال کیا کہ تم کیسے جانتے ہو اللہ واحد لا شریک ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے توحید بارے میں؟ مجھے اب صحیح یاد نہیں کہ انہوں نے کتنی دلیلیں دیں، لیکن وہ عدد بھی لکھا ہوا تھا کہ میں نے سینکڑوں دلیلیں توحید باری پر دیں، لیکن ہر دلیل کو وہ اپنی دلیل سے رد کرتا رہا۔ میں نئی دلیل دیتا، وہ پھر رد کر دیتا۔ ایک منطقی تھے، بہت بڑے عالم تھے، منطق کے بہت بڑے فاضل تھے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں گئے تھے اور ان سے کوشش کی تھی کہ مجھے ذکر اذکار اور اللہ اللہ سکھائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ منطق چھوڑ دو تو میں تمہیں اللہ اللہ سکھاتا ہوں۔ یہ منطقی دلائل سے اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ کرنے کا کام ہے۔ چنانچہ وہ آپ کے مرید ہو گئے، تو جب بات منطق پہ آئی اور موت قریب آئی تو فرمایا شیطان نے وہ منطقی طریقے سے میرے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا، اور میں نے بڑے دلائل دیے لیکن وہ میری ہر دلیل کو رد کر دیتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے شیخ کا مشاہدہ، اور انہوں نے فرمایا تم کس مقوسے میں پڑے ہو؟ سادہ سی بات کیوں نہیں کہتے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ سادہ سی بات ہے، ہمیں کسی دلیل کی، کسی منطق کی، کسی مزید اس پہ
مناظرے کی ضرورت نہیں، سادہ سی بات ہے کہ میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ فرماتے میں نے یہ کہا تو شیطان مردود بھاگ گیا۔ اللہ کی عظمت کی، اس کی خالقیت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کے مالک و مختار ہونے کی، اس کے معبود بر ہونے کی حتمی آخری، پہلی اور آخری اور سب سے بڑی دلیل ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتا دینا، سکھا دینا۔ یاد رکھیں، ادیان باطلہ میں بھی اور کفار کو بھی عقلاً ایک ہستی ماننی پڑتی ہے جو سب پر غالب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کو مانتے ہیں کہ اس نے یہ اولاد دیتا ہے، لیکن یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اسے کسی نے پیدا کیا اور اسے دیوتا بنا دیا۔ جس نے اسے پیدا کیا اسے کس نے پیدا کیا؟ کسی نے اس کو پیدا کیا۔ آخر ایک ہستی ایسی ماننی پڑتی ہے جسے کوئی پیدا نہیں کرتا، وہ سب کو پیدا کرتا۔ یہ عقل کی مجبوری ہے، اور یہی علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ عقل تو تھک ہار کر کہے گی بالآخر کہ اللہ ایک ہی ہے اور آخری ہستی وہی ہے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں۔ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک دل نہ مانے، اور دل مانتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منوانے اور بتانے سے، برکات نبوت کے آنے سے دل مانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور غیر نبی کی تعلیم میں ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ غیر نبی کوئی استاد ہو، کوئی عالم ہو، کتنا بڑا بھی ہو، وہ آپ کو خبر دے سکتا ہے، حروف و الفاظ سکھا سکتا ہے، لکھنا پڑھنا سکھا سکتا ہے، تاریخ پڑھا سکتا ہے، جغرافیہ پڑھا سکتا ہے، حساب و الجبرا پڑھا سکتا ہے، دنیا کا ہر مضمون پڑھا سکتا ہے، میڈیکل سائنس پڑھا سکتا ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خبر کے درجے میں رہتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی خبر ہو جاتی ہے، ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کا رسول جب کوئی لفظ بھی ارشاد فرماتا ہے تو اس کی کیفیت دل میں اتر جاتی ہے، بندہ ایسا محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ جب عقل اللہ کو واحد مانتی ہے تو تھک ہار کر مانتی ہے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم منواتا ہے تو دل میں ایک کیفیت آ جاتی ہے توحید باری کی۔ اللہ کا نبی جب کسی بات کو کرنے کا حکم دیتے تو اس کے کرنے کی ایک لذت دل میں محسوس ہوتی ہے، خواہ مادی طور پر جان چلی جائے، گردن کٹ جائے، سینہ پھٹ جائے، لذت آتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا تبلیغ کے لیے، کچھ لوگ آئے وہ منافق تھے، دھوکے سے کچھ صحابہ کو لے کے اور جا کر شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت دکھ ہوا، تو ان شہداء میں ایک صحابی تھے جسے انہوں نے نیزہ مارا، جو ان کا سینہ اطہر توڑ کر پشت سے نکل گیا، اور ان کے آخری الفاظ ان کی زبان سے نکلے، فزت و رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ قاتل پریشان ہو گیا، چونکہ عرب جاہلیت میں بھی رب کعبہ کی قسم جھوٹی نہیں کھاتے تھے، ایک عظمت ان کے دل میں تھی۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، بندہ قتل ہو گیا، میں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا، اور یہ کہتے ہیں میں جیت گیا، اور ساتھ مرتے وقت آخری لمحے کہتا ہے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کھا رہا ہے، یہ کیسے جیت گیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس نے بہت سوچا، پھر کہنے لگا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بے شک مسلمان مجھے قتل کر دیں لیکن میں اس سوال کا جواب ڈھونڈوں گا۔ وہ مدینہ منورہ کو چل پڑا۔ مدینہ منورہ میں فضا بہت آزردہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بہت دکھ ہوا، اور صحابہ کرام جلال سے بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے بہت دھوکہ کیا ہے۔ کسی نے خبر دی کہ فلاں بندہ جو ان میں تھا، جو صحابہ کرام کے قتل میں ملوث ہیں، وہ آ رہا ہے۔
صحابہ نے اجازت چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اجازت ہو تو اسے شہر کے باہر ہی قتل کر دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، اگر وہ آ رہا ہے تو اسے میرے تک آنے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پہنچا دیا گیا. تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں اس سوال کا جواب پوچھنے آیا ہوں کہ ایک آدمی، کامیابی تو ختم ہو گئی جب ایک آدمی مقابلے میں قتل ہو گیا تو وہ تو مارا گیا، ختم ہو گیا، وہ کیسے جیت؟ وہ کہتا ہے میں جیت گیا اور ساتھ رب کعبہ کی قسم کھاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ بات تم تب سمجھو گے جب تمہیں نور ایمان نصیب ہوگا. بحالت کفر اس لذت کی سمجھ نہیں آتی. جب دل اللہ کو مانتا ہے اور نبی کے کہنے پر مانتا ہے تو وہ اللہ کا جمال اس کے دل میں آ جاتا ہے. جب تم نے اسے اللہ کے لیے قتل کیا تو اس کی تو ساری زندگی کی خطائیں معاف ہو گئیں اور تمام نیکیوں کا کئی کروڑ گنا زیادہ اجر مل گیا، اور شہادت کا اجر جو ہے وہ بے پناہ ہے. وہ تو واصل باللہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ، وہ تو کامیاب ہو گیا، اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا. تو اسے بھی نور ایمان نصیب ہو گیا اور پھر اسے سمجھ آئی کہ واقعی کامیابی، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی. سو فرمایا لوگوں کسی حادثے کا یا وقت کے گزرنے کا یا زمانے کی رفتار کا انتظار نہ کرو، تمہارے پاس جو تشریف لانے والا تھا وہ تشریف لا چکا. اب اس میں یہ ارشاد بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. کیونکہ یہاں طے کر دیا قرآن کریم نے قد جاءکم، جسے تشریف لانا تھا وہ لا چکا. اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی دعوت الی اللہ نہیں آئے گی، کسی پر نئی وحی نازل نہیں ہوگی. اور یہ تشریف لائے ہیں من ربکم. اللہ کی صفت ہے کہ وہ رب ہے. رب ہوتا ہے پالنہار، ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ پوری فرمانے والا. انسان کی ضروریات میں سے سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ اس عالم آب و گل میں کوئی اسے روح اور روحانی ضروریات، ایمان اور اس کے تقاضے، ذات باری کی معرفت عطا کرے. یہ انسانیت کی ضرورت تھی اور وہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا تھا. لہذا اس نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اتنی عظیم ہستی کو مبعوث فرمایا کہ جب تک دنیا قائم ہے ہر آنے والی کے رہنمائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے. آپ کا کردار، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات اور آپ کا دین اور اللہ کی کتاب اور آپ کی حیات طیبہ رہنمائی کے لیے موجود ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. ہم نے تمہاری طرف وہ ذات مبعوث فرمائی ہے جو ایک روشن اور روشنیاں بکھیرنے والا نور ہے، جس کی ذات سے قیامت تک ہدایت کی شمع جگمگاتی رہیں گی، نور تقسیم ہوتا رہے گا، انوارات بٹھتے رہیں گے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا میں انسان دیکھتا ہے ہر ملک، ہر ریاست، اس کے پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ چنے جاتے ہیں، پھر قانون ساز ادارے بنتے ہیں، پھر وہ آئین و دستور بناتے ہیں. لیکن وہی بنانے والے پھر ان میں تبدیلیاں کرتے ہیں اور ان میں امینڈمنٹس لاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، اس میں یہ تبدیلی، پھر وہ تبدیلی صحیح نہیں ہوتی، پھر اس کی اصلاح کی جاتی ہے. یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جزیرہ نما عرب کے صحراؤں میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے قرآن نازل کر کے عطا فرما دیا، اور تب سے قیامت تک روئے زمین کی ساری انسانیت کے ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، اور کسی تبدیلی کی ضرورت کبھی قیامت تک پیش نہیں آئے، جس میں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہوگی، جس میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ چمگادڑ کو دن کو نظر نہیں آتا، اس کی آنکھ بہت زیادہ روشنی سمیٹتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو جو ہلکی روشنی، تاریکی میں بھی جو ہلکی کرنیں روشنی کی ہوتی ہیں اس میں اسے صاف نظر آتا ہے، لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اسے کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر وہ کہتی ہے کہ یہ جو سورج ہے نا یہ بالکل تاریک ہوتا ہے، یہ جب نکلتا ہے تو پھر ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔ اب چمگادڑ کی بات مانی جائے یا سورج کی حقیقت مانی جائے؟ آج بھی جو لوگ کفار تو ہیں ہی بد نصیب، جو لوگ اسلام کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اسلامی قوانین اور اسلامی نظام قابل عمل نہیں ہے، یہ خود وہ چمگادڑے ہیں جنہیں روشنی نصیب ہی نہیں۔ اللہ کریم کسی ناقابل عمل حکم پر عمل کرنے کی پابندی نہیں لگاتا، وہ تو ایسا کریم ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اس کا فرض بیٹھ کر بھی ادا ہو جاتا ہے، حالانکہ قیام فرض ہے۔ سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے کر لے، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تو فرمایا لیٹے لیٹے اشارے سے نماز ادا کر لے، اس کا سجود بھی ہو جائے گا، رکوع بھی ہو جائے گا، قیام بھی ہو جائے گا، جلسہ بھی ہو جائے گا، سارے فرائض ادا ہو جائیں گے۔ یعنی جو کام بندہ نہیں کر سکتا وہ کرنے کا اسے حکم ہی نہیں دیا جاتا۔ ایک اصول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو کام بندہ نہیں کر سکتا اس کے کرنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ اسلامی نظریات قابل عمل نہیں ہیں، یا اسلامی احکام قابل عمل نہیں ہیں، یا اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر میں باشد، تو پھر یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ سورج اندھا نہیں ہے، چمگادڑ کی آنکھوں میں غلطی ہے۔ دین برحق اپنے نزول سے لے کر، اپنے کمال سے لے کر قیامت تک قابل عمل ہے، اور بہترین ذریعہ زندگی بھی ہے، اور تعمیر آخرت کا سبب بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور یہ امید نہ رکھو کہ کوئی حادثہ ہوگا یا کوئی اور آئے گا یا پھر کچھ ہوگا تو ہم دیکھیں گے، فرمایا کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، اور یہ اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بچے کو بھی آپ اللہ کا تصور دیں تو اسے یہ تصور دیں کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے، وہ محمد الرسول اللہ جس اللہ کو اللہ منواتے ہیں، اور جیسا منواتے ہیں میں اس اللہ کو ویسا مانتا ہوں۔ یوں ہی اپنے طور پر کوئی تصور بنا لینا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر ذات و صفات باری ویسے ہی مانی جائیں گی جیسے حضور منواتے ہیں، اس کے علاوہ قابل قبول نہیں، تو یہ دنیا کے روزمرہ کے کام اور میرا آپ کا کاروبار اور ہماری معاش اور ہماری معاشرت اور ہماری، اس کی حیثیت کیا ہے؟
یہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہوگی اور قابل قبول ہوگی؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب ذات باری کا کوئی تصور جو حضور کی تعلیمات کے خلاف ہو قابل قبول نہیں ہے، ویسا ماننا ہوگا جیسا حضور منواتے ہیں، اور اس ہستی کو ماننا ہوگا جس کو حضور منواتے ہیں۔ ذات و صفات باری ویسی مانی جائیں گی جیسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں۔ تو پھر یہ معمولی باتیں روزمرہ کی اور یہ دال روٹی کی باتیں اور کاروبار کی باتیں اور مقدمے عدالت کی باتیں اور حکومت و رعیت کی باتیں، یہ کیسے حضور کی تعلیمات سے باہر مانی جائیں گی اور بندہ پھر مسلمان بھی رہے گا اور وہ شہید بھی ہو جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سو میرے بھائی، بندے کے پاس کائنات وسیط میں فلاح کا، کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے کہ وہ صدق دل سے محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے اور پورے خلوص سے زندگی بھر آپ کی اطاعت کرے اور تا دم واپس نہیں کرے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس آنے تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے۔ عبادت کیا ہے؟ صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے، صرف حج و زکوٰۃ عبادت نہیں ہے۔ زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے جب وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ روزی کمانا، کاروبار کرنا، مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، سیاست کرنا، حکومت کرنا، رعیت بن کر رہنا، کوئی عہدہ ملنا، کوئی زندگی کا کام، گھر بنانا، شادی کرنا، بچے پالنا، کوئی زندگی کا کوئی بھی کام جو حضور کی اطاعت میں کیا جائے گا، اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے گا، وہ عبادت ہوگا۔ اور وہ صرف اور صرف ایک ہستی جو تشریف لا چکی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی دنیا میں سب حضور کے متبعین ہوں گے، آپ کے اطاعت شعار ہوں گے، آپ کی بات مان کر چلنے والے ہوں گے۔ کوئی اب دوسری ہستی ایسی نہیں آئے گی جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بتائے۔ اور حضور کی ذات واضح نور ہے، واضح روشنی ہے، کسی معاملے میں کوئی اشتباہ، کوئی شبہ نہیں رہتا۔ یار لوگوں نے یہاں بھی جھگڑے کی راہ نکال لی کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور بشر نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، سارے ہی عالم بشریت سے ہیں، لیکن نبی کی بشریت اور غیر نبی کی بشریت میں بڑا فاصلہ ہے۔ نبی کی بشریت بھی نور ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے، اور فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، آپ کو مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس سے آسمان اول، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان تک، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک آپ کی خدمت عالی میں آپ کے ہم رکاب رہے۔ لیکن جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے آگے کی مجال مجھ میں نہیں ہے۔ مولانا رومی کا ایک شعر ہے کہ انہوں نے عرض کی، اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بصوبت پرم۔ یہاں سے سرے منہ اگر میں آگے قدم رکھوں گا تو تجلیات باری مجھے جلا کر راکھ کر دیں گی، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ لیکن محمد رسول اللہ کی بشریت کیا تھی کہ وہ اس فرشتے سے بھی زیادہ لطیف تر تھی۔ حضور تو بے دریغ تشریف لے گئے اور جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے۔ جو بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں خود کو کہ میں بشر ہوں، تو نبی بھی شاید ایسا بشر ہوگا۔ نہیں، نبی کی بشریت بھی نور نبوت سے سرفراز ہوتی ہے۔ نبی کا ہر کام
نبی کی شان کے مطابق ہوتا ہے، نبی کی ہر صفت نبی کے ذات کے مطابق ہوتی ہے۔ نبی ساری زندگی میں جو جوتا استعمال فرماتا ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے، جو لباس استعمال فرماتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے، جو کھانا استعمال فرماتا ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ زمین پہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑتا ہے وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے۔ اور اللہ دل کی آنکھ دے تو آج بھی جزیرہ نما عرب میں آسمان پر اتنا روشن چاند نہیں ہوتا جتنے زمین پر روشن محمد رسول اللہ کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں۔ اس سب کے باوجود نبی انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، زندگی کے لوازمات ہوتے ہیں اس کے ساتھ، چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں تو انسانوں ہی میں سے نبی بھی منتخب کیے جاتے ہیں۔ ہاں کمال یہ ہے کہ بشر ہو کر، انسان ہو کر کوئی نوری مخلوق سے بھی لطیف تر ہو۔ تو حاصل کلام یہ ہے روح زمین پر اور قیامت تک کے لیے ایک ہی راستہ ہے بارگاہ الوہیت کا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی بارگاہ الوہیت کا ایک دروازہ ہے۔ جو بھی اس نبی پہ ایمان لایا اور اس کا اتباع اختیار کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ لیکن ایک ایک کر کے سارے دروازے بند ہوتے چلے گئے۔ انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے، ان کی نبوت کا وقت ختم ہوتا گیا، دروازے بند ہوتے گئے۔ اب صرف ایک دروازہ ہے جو قیامت تک کھلا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی اطاعت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو یا جس سے آخرت کی تعمیر ہو سکے۔ اور آخرت کی تعمیر کا ایک بہت خوبصورت انداز یہ ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے کہ جس بندے کی آخرت تباہ ہوتی ہے اس کو دنیاوی پریشانیاں بھی گھیر لیتی ہیں۔ آخرت حقیقت ہے اور دنیا وقتی اور لمحاتی اور ظل اور سایہ ہے۔ اور جس کی اخروی زندگی صحیح اور آرام دہ اور اللہ کو مقبول ہوتی ہے اسے دنیا میں بھی سکون اور لطف نصیب ہوتا ہے۔ اگر وہ غریب بھی ہو تو اس غریبی میں بھی وہ پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے، اور نافرمان اگر بادشاہ بھی ہو تو بادشاہی کرتے ہوئے بھی وہ ڈرتا رہتا ہے اور اس کا سکون چھن جاتا ہے اور وہ پریشان رہتا ہے۔ آخرت کا جو عکس ہے، آخرت کا پرتو وہ دنیاوی زندگی پہ پڑتا رہتا ہے۔ لہذا دنیا میں بھی کسی کو آبرو چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو محمد الرسول اللہ کی جوتیوں میں ملے گا، اور ساری آخرت بھی اسے حضور کے اتباع، حضور کی غلامی میں ملے گی۔ فرمایا لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے مستقل اور آخری دلیل آ چکی، اور ایک روشن اور واضح شمع جلا دی ذات محمد الرسول اللہ، جو زندگی کے ہر پہلو میں ہر انسان کو ہر وقت ہر جگہ ہر ملک میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں جس پر چل کر انسانوں کو بہتری نصیب ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں،
और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।